ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا اثر ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جابر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے دیکھا کہ رسول کریم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا، جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور نے فرمایا، اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھانا کھانے لگے تو آپ نے فرمایا، کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو وہ فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اسے آپ پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا، حتیٰ کہ حضرت جابر کو بھی نہ بتایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت جبرائیل امین خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت جابر کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ نے فرمایا، اے جابر اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا، بچوں کو بلا لاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے جابر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لاؤ۔
بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سموئے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر نے فرمایا، روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈال ماں حضرت جابر کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا، یہ کب کے اس دنیا سے جا چکی ہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ، آرام مصطفیٰ کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت سلیم نے عرض کی، ہاں، جو کہ چند روٹیاں نکالیں اور مجھے حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ میں نے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی حضرت سلیم کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکے۔ تو حضرت سلیم نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت سلیم جو کہ چند روٹیاں لے کر حاضر ہو گئی، نبی کریم نے ان روٹیوں کے ٹکڑے کرنے کا اور ان پر گھی نچوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان پر گھی نچوڑ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ٹکڑوں پر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پڑھا، پھر 10 آدمیوں کو لانے کا حکم دیا۔ 10 آدمی حاضر ہوئے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر کھانا کھایا اور چلے گئے۔ پھر 10 کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام جو 70 یا 80 تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبھی گھر والوں نے کھایا۔ اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے، عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں۔
اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سر پر عمامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق وسطیٰ جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا عمامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے 2 کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، یہی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلاً نماز کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی عمامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے، اور خشوع خضوع کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں لکھیں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔